السلام علیکم۔ آپ میں سے جن بھائی اور بہنوں نے انکا رانی، سونا گھاٹ کا پجاری اور بھرم چاری جیسی داستانیں پڑھی ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ سفلی عملیات، جنتر منتر اور دیوی دیوتاؤں کو سدھ کرنے والے پنڈت پجاریوں کی کہانیاں کتنی پراسرار اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کے لیے لائی ہوں انوار صدیقی کی لکھی ایسی ہی ایک کہانی، ابو الہول۔ قدم قدم تجسس، خوف اور پراسرار واقعات سے مزین ایک داستان جو آپ کو آخر تک اپنے سحر میں جکڑے رکھے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ دبیس کوہر میں ڈوبا ہوا سول لائنز کا وہ پوش علاقہ اس وقت بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ دھند میں لپٹی ہوئی عالی شان عمارتیں بھی بھوت پریت کی طرح سر اٹھائے آپس میں سرگوشیاں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ شام کو بارش ہونے کے سبب خنکی میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سڑکیں ویران اور سنسان نظر آ رہی تھیں۔ الیکٹرک پول کے بلب بھی ماحول کی پراسراریت میں ٹمٹماتے دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اگر کوئی گاڑی نمودار ہو کر اپنی منزل کی طرف بھاگتی نظر آتی تو چند لمحوں کے لیے گھپ اندھیرے اور خاموشی کا فسون ٹوٹ جاتا۔ سڑکوں پر آوارہ گھومنے والے کتے بھی اس وقت سردی کی شدت اور قہر سے خوفزدہ ہو کر کسی کونے کھدرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ ہر سمت گہرا سکوت طاری تھا۔ سول لائنز کا وہ پوش علاقہ جو اپنی خوبصورتی کے سبب ہر خاص و عام کے لیے ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اس وقت خود اپنی حالت پر حیران نظر آ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11:30 کا عمل تھا۔ عام دنوں میں اس وقت بھی وہاں خاصی چہل پہل نظر آتی تھی، لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے موسم نے اچانک انگڑائی لے کر جو کروٹ بدلی تھی، اس نے علاقے کے دکانداروں کی روزانہ آمدنی کو بھی بے حد متاثر کیا تھا۔ علاقے کے شاپنگ سینٹر جو رات کو 11 بجے تک برقی کمکموں کی تیز روشنی سے جگمگاتے رہتے تھے اور خوش پوش گاہکوں کی آمد و رفت سے پر رونق دکھائی دیتے تھے، موسم کی ایک پھریری لیتے ہی سر شام سے ہی بند ہونے لگے تھے۔ عالیشان کوٹھیوں اور محل نما عمارتوں میں رہنے والے بھی مغرب کے بعد گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ البتہ چوکیداروں کی سیٹیوں کی آوازیں وقفے وقفے سے سناٹے میں دور تک گونجتی سنائی دیتی تھیں۔ 12ویں شاہراہ پر پارک سے ملحقہ چوکی میں بیٹھے 4 سپاہی گرما گرم چائے سے اپنے جسم کو حرارت بخشنے میں مصروف تھے۔ ان کے 2 ساتھی بینچ پر آڑے ترچھے لیٹے خواب خرگوش کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے چسٹر اپنے جسموں پر کمبل کی طرح اوڑھ رکھے تھے۔ سردی سے بچنے کا کوئی دوسرا مؤثر طریقہ وہاں موجود نہیں تھا۔ جاگنے والے سپاہیوں کی رائفلیں ان کے قریب ہی موجود تھیں۔ 10 منٹ سے ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی عقابی نظریں کسی ریڈار ہی کی طرح اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ چہروں پر طاری تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب عام افراد نے بھی اپنے اپنے روزمرہ کے معمول ترک کر رکھے ہیں تو جرائم پیشہ افراد اور چور اچکے بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر لمبی تانے آرام کر رہے ہوں گے۔ ایک سپاہی نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ تمہارا اندازہ غلط ہے، دوسرے نے چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کوہر اور دھند میں لپٹی ہوئی ایسی سنسان راتیں وارداتیوں کے لیے زیادہ بہتر مواقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں ایک پل کے لیے بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں میجر لیاقت راؤنڈ پر آ گیا تو کیا ہوگا؟ تیسرا سپاہی کسمسا کر بولا۔ اس نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ 3 روز تک ہمیں مستقل گشت لگاتے رہنا ہے۔ 2 نفری کی آرام کرنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملی تھی۔ اول تو میجر بھی اس وقت کسی 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا ہوگا۔ چوتھے نے بیزاری سے کہا، اور اگر وہ اتفاق سے آ بھی گیا تو ہم یہی کہیں گے کہ جس طرح گاڑی کو مسلسل بھاگنے رہنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سرد اور یخ بستہ راتوں میں خون کو شریانوں میں متحرک رکھنے کی خاطر گرما گرم چائے بھی نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید تمہارا خان لیاقت سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔
تیسرے سپاہی نے جواب دیا، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ خالص پٹھان ہے، اس لیے تمہاری گاڑی اردو اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ دوسرے یہ کہ وہ انسان نہیں، کسی مشین کی طرح بنا آرام کیے کام کرتے رہنے کا عادی ہے، اس لیے ہماری کوئی دلیل اس کے کام نہیں آئے گی۔ غفلت برتنے والے عملے سے وہ رعایت بھی نہیں کرتا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اختیارات بھی بہت وسیع ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھے نے پھر لاپرواہی سے کہا، چائے ختم کرنے کے بعد ہم لیفٹ رائٹ شروع کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہایت اہم کیس ہوگا جو میجر خان لیاقت کو سونپا گیا ہے۔ پہلے سپاہی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ چھوٹے موٹے معاملوں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ میرا شبہ ہے کہ کسی نہ کسی زاویے سے پروفیسر درانی کی کوٹھی نمبر 128 بھی ہمارے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرے سپاہی نے کچھ سوچ کر اپنی رائے کا اظہار کیا، مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ پروفیسر درانی تو پھر بھی ہمارا وزیر داخلہ رہ چکا ہے۔ موجودہ حکومت میں بھی اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تم نے خاص طور پر پروفیسر درانی کا ہی نام کیوں لیا؟ تیسرے نے برا سا منہ بنا کر کہا، سول لائنز کے پوش علاقے میں تو سارے ہی پھنے خان رہتے ہیں، تم جسونت رام موتی والے کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ اس دور میں بھی اقلیتی پارٹی کا سب سے اہم کارندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم لوگ ہیں۔ تمہاری تان پروفیسر درانی پر ہی کیوں ٹوٹی؟ ہمیں خاص طور سے جس علاقے کے مستقل گشت پر تعینات کیا گیا ہے، اس میں پروفیسر درانی ہی سب سے اہم شخصیت کا مالک ہے۔ دوسرے نے دلیل پیش کی، جسونت رام دوسرے بلاک میں رہتا ہے۔ کیس کی اصل نوعیت سوائے میجر لیاقت کے کسی کے علم میں نہیں ہوگی۔ پہلے سپاہی نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے بحث ختم کرنے کی خاطر کہا، معاملہ پروفیسر درانی کا ہو یا جسونت رام کا، ہمیں بہرحال اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، تیسرے نے جواب دیا، ہم ہر حال میں اپنی ڈیوٹی پورے کرنے کے پابند ہیں۔ اندھیرے میں پشت سے چلائی جانے والی گولی ہمیشہ بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ پہلے نے ہونٹ چباتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہمیں حالات کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بر وقت اپنی کھوپڑی بھی استعمال نہیں کرتے، قربانی کے بکروں کی طرح شکار ہو جاتے ہیں۔ مجرم پکڑا جائے تو واہ واہ صرف ٹیم کے سربراہ یا اوپر والوں کی ہوتی ہے، ہمیں صرف تعریفی سند دے کر تنخواہ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا؟ 12 بجنے میں اب صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ تیسرے نے دبی زبان میں کہا، ہم سونے والوں کو جگا کر اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، تم 2 گھنٹے آرام کر لینا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے سپاہی کے تیور اچانک خطرناک ہو گئے۔ بڑے تلخ لہجے میں اس نے تیسرے سپاہی کو تیز نظروں سے گھورا۔ کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ یہ میں نے کب کہا؟ تیسرا سپاہی جھلا گیا۔ کبھی کھل کر کہنا تو اس کا انجام بھی دیکھ لینا۔ پہلے سپاہی نے، جو تن اور توش میں کمتر ہونے کے باوجود بے حد نڈر، پھرتیلا اور تیز ترار نظر آتا تھا، بڑے درست لہجے میں اپنے ساتھی کو گھورتے ہوئے کہا، میں اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دینے کا عادی ہوں، کیا سمجھے؟ تیسرے سپاہی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے حالات کے پیش نظر ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی سرخی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو بات اس سے کہی گئی تھی وہ اسے آسانی سے فراموش نہیں کرے گا۔ غصہ تھوک دو میرے ساتھیوں، پہلے سپاہی نے درمیان میں آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہمیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں کو فراموش کر دینے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ یہ بات تم اپنے ساتھی کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ پہلے نے سرسراتے انداز میں جواب دیا، میں ادھار رکھنے کا عادی نہیں ہوں، ہاتھ کے ہاتھ حساب چکتا کر دینے کا عادی ہوں۔ تیسرا سپاہی پھر خون کے گھونٹ پی کر چپ ہی رہا، خاموشی سے اپنی رائفل اٹھا کر دروازے کے سمت قدم اٹھانے لگا۔ پارک میں لگے کلاک نے رات کے 12 بجنے کا اعلان شروع کیا تو پہلے سپاہی نے اپنے سوئے ہوئے ساتھیوں کو بیدار کر دیا۔ پہلے سپاہی نے حقارت بھری نظروں سے تیسرے سپاہی کو دیکھا، پھر ایک خالی ہونے والے بینچ پر پاؤں پسار کر لیٹ گیا۔ چوتھے سپاہی نے دوسری خالی بینچ پر قبضہ جما لیا۔
باقی چاروں سپاہی کیل کانٹے سے لیس ہو کر گشت کی ڈیوٹی انجام دینے کی خاطر پولیس چوکی سے جو صرف ایک کمرے پر مشتمل تھی باہر نکل گئے تھے۔ سول لائنز کے بلاک 2 میں دوسری لائن میں واقع کوٹھی نمبر 22 کے چاروں کونوں کی لائٹس حسب معمول اس وقت بھی جل رہی تھیں۔ بیرونی پھاٹک کے اندر بنے واچ روم میں جو ڈیوٹی گارڈ موجود تھا وہ بھی پوری طرح جاگ رہا تھا۔ کوہر اور دھند کی وجہ سے اس نے واچ روم کا مختصر سا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ نصف رات گزر جانے کے باوجود وہ پوری طرح چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد باہر نکل کر محتاط انداز میں اطراف کا چکر لگاتا، پھر دوبارہ واش روم میں واپس آ جاتا تھا۔ گیٹ کے باہر داہنی جانب سٹین لیس سٹیل کی بنی نیم پلیٹ پر جسونت رام موتی والے کا نام اور کوٹھی نمبر درج تھا۔ اقلیتی پارٹی کا ایک اہم عہدیدار ہونے کی وجہ سے حکومتی حلقوں میں بھی اس کی جڑیں خاصی مضبوط تھیں۔ حکومت نے اس کے جان و مال کے لیے خصوصی گارڈ مقرر کرنے کی پیشکش بار بار کی تھی، لیکن جسونت رام نے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میں نے اسی دیس میں جنم لیا ہے، یہیں کھیل کود کر بڑا ہوا ہوں۔ ملک کے بٹوارے کے بعد بھی میں نے اپنی جنم بھومی کو نہیں چھوڑا۔ مجھے اپنے لوگوں سے پیار ہے، میں ان پر پورا وشواس کرتا ہوں، سب کی سیوا کرنا اپنا دھرم سمجھتا ہوں۔ پھر کھٹکا کس بات کا؟ اگر میرے بھاگ میں مرنا لکھ دیا گیا ہے تو پھر کوئی بھی شکتی اس سمے کو ٹال نہیں سکتی۔ میں اپنے اور اپنے متروں کے درمیان خصوصی گارڈ کھڑے کر کے دوری پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ حکومت وقت کو اس بات کا احساس تھا کہ اگر کسی شر پسند یا مخالف گروپ کے کسی کارندے نے جسونت رام کو کوئی نقصان پہنچایا تو اقلیتی گروپ کے افراد سراپا احتجاج بھی بن سکتے ہیں۔ پڑوسی ملک کا پریس اسے سیاسی رنگ دے کر نفرتوں کی فضا بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن جسونت رام نے ان تمام اہم نقطوں کو نظر انداز کر کے خصوصی گارڈ کی تعیناتی کی ہمیشہ مخالفت ہی کی تھی۔ کوٹھی کی حفاظت کے لیے اس نے ایک ریٹائرڈ فوجی کی خدمات حاصل کی تھیں جو صرف رات کے وقت 8 گھنٹے کی ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ باقی 16 گھنٹے کے لیے 2 دوسرے گارڈ تھے۔ جسونت رام کی عمر اس وقت 55 سال تھی، لیکن اپنی کاٹھی اور رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے وہ 40-42 سے اوپر کا نظر نہیں آتا تھا۔ درمیانہ قد اور ٹھوس ڈیل ڈول کا مالک ہونے کے علاوہ اس کی تراش خراش کا بھی خاصا خیال رکھتا تھا۔ ڈنڈ بیٹھک لگانا اور مقدیر چلانا اس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا۔ خوش خوراک ہونے کے باوجود وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھتا تھا، کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ہر کام معمول کے مطابق انجام دیتا تھا۔ اپنی برادری کے علاوہ مقامی لوگوں میں بھی اس کی شہرت بری نہیں تھی، لیکن اپوزیشن گروپ کی طرف سے اکثر اس کے خلاف بھی انگلیاں اٹھتی رہتی تھی۔ جسونت رام نے ان باتوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ بظاہر اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھے آدمی میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک اصول ایسا بھی تھا جس کے بارے میں مختلف حلقوں میں مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہوتی رہتی تھیں۔ جسونت رام رات 9 بجے کے بعد کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اس کی کوٹھی کے تمام دروازے ٹھیک 9 بجے بند کر دیے جاتے تھے۔ اس کے ذاتی ملازم بھی 9 بجے اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے تھے۔ رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک نہ تو وہ کسی اپنے آدمی سے ملنا پسند کرتا تھا نہ کسی دوسرے سے۔ ان اوقات میں گھر کے تمام فون بھی بند کر دیے جاتے تھے۔ جسونت رام نے یہ پابندی اپنے اوپر بیوی کی موت کے بعد عائد کی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے رات کو 9 بجے کے بعد کا وقت صرف اپنی اکلوتی بیٹی لاجونتی کے لیے وقف کر رکھا ہے تاکہ اسے ماں کی کمی کا احساس نہ ہو سکے۔ بعض افراد نے اپنی سوچ کے مطابق اس تبدیلی کو ایک اور رنگ دے دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بیوی کی موت کے بعد جسونت رام نے کسی تخریبی کارروائی کے پیش نظر اچانک چولا بدل لیا ہے، ورنہ 19 سال کی لاجونتی جو اس وقت BA فائنل ایئر کی طالبہ تھی اتنی معصوم بھی نہیں تھی کہ ماں کی جدائی کا روگ لگا بیٹھتی۔ وہ اپنے کالج کی حسین اور ذہین ترین طالبہ شمار کی جاتی تھی۔
فیشن کے معاملے میں بھی وہ بے حد آزاد خیال اور خود مختار تھی۔ اکلوتی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے ہر قسم کی آزادی بھی حاصل تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس نے صرف ایک ہفتے کے لیے کالج جانا بند کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اسی روش پر گامزن ہو گئی تھی جو اس نے اپنا رکھی تھی۔ حقیقت کیا تھی اس کا علم کوٹھی کے باہر والوں کو نہیں تھا۔ حسب معمول جسونت رام نے اس یخ بستہ رات کو بھی ٹھیک 9 بجے کوٹھی کے دروازوں کو اندر سے بند کیا۔ پھر وہ سیدھا لاجونتی کی خواب گاہ میں گیا، جو نائٹ گاؤن میں ملبوس اپنے نرم گرم بستر پر نیند دراز ایک انگریزی فیشن میگزین کے مطالعے میں محو تھی۔ باپ کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے اس نے میگزین کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تمہارے امتحان میں اب صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، جسونت رام نے راکنگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، وہ زیر لب مسکرا کر بولی، میں اس بار بھی فرسٹ پوزیشن لینے کی کوشش کروں گی۔ مجھے وشواس ہے کہ تم نراش نہیں ہوگی۔ لیکن جسونت رام کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے ڈیڈ؟ لاجونتی نے تیزی سے پوچھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد تم نے کیا سوچا ہے؟ جسونت رام نے دبی زبان میں سوال کیا۔ سوچنا کیا ہے؟ لاجونتی نے باپ کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، لاپرواہی سے بولی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرا ارادہ انگلش میں ایم اے کرنے کا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بار جو بات من میں ٹھان لیتی ہو اسے ضرور پورا کرتی ہو۔ جسونت رام دوستانہ انداز میں بولا، تم ایم اے کرو، اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کرو، لیکن مجھے کیول اتنا بتا دو کہ تم نے اپنا گھر بسانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اوہ نو ڈیڈ، لاجونتی نے مچل کر جواب دیا، ابھی مجھے کسی بات کا پابند کرنے کی کوشش مت کریں۔ ایجوکیشن پوری کر لوں، پھر دیکھا جائے گا۔ میں بھی وہی چاہوں گا جو میری سندر اور لاڈلی بیٹی چاہیے گی۔ لیکن پھر وہی لیکن، لاجونتی نے برا سا منہ بنایا، مجھے صرف شانتی کی آخری خواہش ویاکل کرتی رہتی ہے۔ جسونت رام نے خلا میں گھٹتے ہوئے ایک سرد آہ بھر کر کہا، مرنے والی کی اچھا تھی کہ گریجویشن کے بعد تمہاری شادی کر دی جائے، لیکن ماں نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا تمہیں میری بات کا وشواس نہیں ہے؟ اس بار جسونت رام نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ ڈیڈ، لاجونتی نے احتجاج کرنا چاہا، میں نے آج تک تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا۔ جسونت اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے تھے کہ وہ اس وقت کسی ذہنی کرب سے دوچار ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد بولا، اگر تم اپنی پسند کی شادی کرنا چاہو تو بھی مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے، گریجویشن کے بعد تمہیں اپنی سورگ باشی ماتا کی خواہش اوش پوری کرنی ہوگی۔ جسونت رام کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ لاجونتی نے بہت غور سے باپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا، پھر دبی زبان میں بولی، اگر ماں کی یہی اچھا تھی تو اس کا کوئی کارن بھی ہوگا۔ ہاں، جسونت رام نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، ایک پنڈت مہاراج کے کہنے کے انوسار تمہاری شادی 20 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے، اور اگر کسی کارن ایسا نہ ہو سکا تو؟ یہی سوال میں نے تمہاری ماں سے بھی کیا تھا، جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ جسونت رام نے ہاتھ ملتے ہوئے پریشان کن لہجے میں جواب دیا، پنڈت مہاراج کے کہنے کے انوسار اگر شادی کی شبھ گھڑی بیت گئی تو پھر تم جیون میں کبھی سکھی نہ رہ سکو گی، ہمارے سپنے بھی کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ قسمت میں جو لکھ دیا جائے اسے دھرتی کی کوئی شکتی نہیں ٹال سکتی ڈیڈ۔ لاجونتی نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ پنڈت اور پجاری ہمارے آپ جیسے منوش ہی ہوتے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ بھگوان پر وشواس کرنا چاہیے۔ تم ان باتوں کو ابھی نہیں سمجھ سکو گی، لیکن میں جانتا ہوں کہ گیان دھیان منوش کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ جسونت رام نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، یہ پنڈت اور پجاری جو اپنا جیون تیاگ دیتے ہیں، برسوں دنیا کے ہنگاموں سے دور کسی پہاڑی گپھا میں بیٹھے کٹھن جاپ کرتے ہیں، دانا پانی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کیول بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے کارن دن رات جنتر منتر پڑھتے رہتے ہیں،
پھر جب یہ سفل ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے گھپ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ ان کے اندر وہ شکتی پیدا ہو جاتی ہے جو من میں چھپے کسی بھید کو بھی جان لیتی ہے۔ ان کا کہا کبھی غلط نہیں ہوتا، اوش پورا ہوتا ہے۔ جسونت رام نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، زمانہ اب بہت ترقی کر چکا ہے ڈیڈ۔ لاجونتی نے سنبھل کر جواب دیا، میں مانتی ہوں کہ دیوی دیوتاؤں کی شکتی اپرمپار ہوتی ہے، دیو مالائی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن پنڈت اور پجاری نہیں لاجونتی نہیں۔ جسونت رام نے بیٹی کو ٹوکا، آگے ایک شبد بھی زبان سے نہ نکالنا۔ میں نے اور شانتی نے تمہیں بڑے لاڈ پیار سے پالا پوسا ہے، کبھی تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کیا، تم نے جو مانگا ہم نے دیا، کبھی تمہارا راستہ کاٹنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہمارا بھی تمہارے اوپر کچھ حق بنتا ہے۔ ڈیڈ، میں نے آپ کا ادھیکار ماننے سے انکار کب کیا ہے، لیکن تمہارے امتحان میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں، اس کے بعد نتیجہ آنے میں بھی کچھ سمے لگے گا۔ جسونت رام نے بیٹی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم پھر کسی وقت اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس وقت تم آرام کرو۔ اور ہاں، کیا تم نے رات والا ٹونک پی لیا ہے؟ یہ ٹونک کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس بار لاجونتی نے منہ بنا کر کہا، نہ جانے کیسا ٹونک ہے جسے پیتے ہی ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگتی ہے، پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہو۔ یہ ٹونک بھی ایک دیوتا کی دین ہے، جسونت رام نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ تمہاری شاندار کامیابیوں میں بھی اس ٹونک کا کمال ہے، کچھ دن اور پی لو، پھر تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا یہ بھی کسی پہنچے ہوئے پنڈت مہاراج کا دان کیا ہوا ہے؟ لاجونتی نے طنزی انداز میں کہا، پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک نیلے رنگ کی چھوٹی سی شیشی نکال کر اس نے موجود تمام محلول حلق سے نیچے اتار لیا۔ دراز میں اسی رنگ کی 2-3 شیشیاں اور بھی موجود تھیں۔ شیشی خالی کرنے کے بعد لاجونتی نے اسے ڈسٹ بن میں ڈالا اور جمائی لیتے ہوئے مسحری پر لیٹ گئی۔ وہ یقیناً کوئی ایسا ہی زود اثر محلول تھا جس نے حلق کے نیچے اترتے ہی لاجونتی کی آنکھوں میں غنودگی کی کیفیتیں بیدار کر دی تھیں۔ جسونت رام خاموش کھڑا بیٹی کی کیفیت کا اندازہ لگاتا رہا، پھر اس وقت چونکا جب کسی شے کے سرسرانے کی مخصوص آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا۔ لاجونتی کے باتھ روم کے دروازے کے قریب ایک 6 فٹ لمبا کوڑیالا سانپ پھن کاڑھے فضا میں لہرا رہا تھا۔ جسونت رام نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، لیکن اس کی نظریں بدستور کوڑیالے سانپ پر جمی ہوئی تھیں۔ تیری کامیابی کا سمے اب قریب آتا جا رہا ہے۔ جسونت کے کانوں میں ایک بھنبھناتی ہوئی مکروہ آواز گونجی۔ نیلی بوتلوں کا جاپ پورا ہونے کے بعد دیوتا تیری سندر پتری کو اپنی شرن میں لے کر وہ شکتی دان کر دیں گے جو کیول بھاگ والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ کیا لاجونتی کو شکتی پرائیت ہونے کے بعد میری ذات پر شبہ تو نہیں ہوگا؟ جسونت نے دل ہی دل میں سوچا، جب تک تو گرو کی سیوا پورے تن من دھن سے کرتا رہے گا تیری ہر خواہش پوری ہوتی رہے گی، پرنتو جس دن تیرے من میں کوئی کھوٹ جاگا اسی دن سے تیری جیت ہار میں بدلنی شروع ہو جائے گی۔ تو نے جو کچھ حاصل کیا سب کھو بیٹھے گا، تیری پتری بھی دیوتاؤں کا دیا ہوا کشٹ بھوگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جسونت رام نے کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کر لاجونتی کو دیکھا جو نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ اب تو چلا جا یہاں سے۔ وہی پراسرار آواز پھر جسونت رام کے کانوں میں گونجی، شریر سے شریر کا ملاپ تیری موجودگی میں رنگ میں بھنگ ہی ثابت ہوگا، تجھے بھی لا جائے گی۔ سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسونت رام نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے بھینچ لیا، ایک نظر کوڑیالے سانپ پر ڈالی، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حیرت انگیز ہی تھا۔ کوڑیالہ سانپ کچھ دیر فضا میں مستی کے عالم میں جھومتا رہا، اس کے بعد تیزی سے رینگتا ہوا لاجونتی کے مسحری تک پہنچ گیا۔ پھر اچانک اس نے خوبصورت نوجوان کا روپ اختیار کیا
اور بے اختیار ہو کر لاجونتی کے پھول جیسے مہکتے اور کومل شریر کو اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ سندری، مجھے وشواس ہے کہ تو ناگ راج مہاراج کے کہے کے انوسار بہت جلد ناگ رانی کی شکتی پرایت کر لے گی۔ میں نے تیرے کارن ناگ مہاراج سے جو بنتی کی ہے وہ اوش پوری ہوگی، پھر تیرے کاٹے کا کوئی منتر نہیں ہوگا۔ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد وہ دیوانوں کی طرح غنودگی کی کیفیت سے دوچار لاجونتی کے جسم سے پوری طرح گتھم گتھا ہو گیا۔ دوسرے ملحقہ کمرے میں جسونت رام پورے ہوش و حواس میں دبیز قالین پر چہل قدمی کرنے میں مصروف تھا۔ پروفیسر درانی کے چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ 62 سال کی عمر میں بھی وہ خاصا تنومند اور پرجوش نظر آتا تھا۔ حکومتی حلقوں میں اسے آج بھی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اپنے دور اقتدار میں اس نے ملک اور قوم کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی تھیں۔ 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی حکومت نے اسے مزید 5 سال کے لیے خدمت کرنے کا موقع فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پروفیسر درانی نے اس پیشکش کو کسی پس و پیش کے بغیر بڑی خندہ پیشانی سے رد کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف نڈر اور دلیر تھا بلکہ اپنے فیصلوں کے معاملے میں بھی ٹھوس اصولوں کا مالک تھا۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا اس میں کسی لچک کی گنجائش چھوڑنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس کی یہی اصول پسندی اکثر لوگوں کو گراں گزرتی تھی۔ چنانچہ جہاں اس کے 100 دوست تھے وہاں 10 دشمن بھی تھے جو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر موقع کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ ایک دو موقعوں پر پروفیسر کی اصول پسندی ملکی مفاد کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوئی، جسے اس کے دشمنوں میں خاصا اچھالا گیا۔ اسمبلی کے اجلاس میں اس کا قلمدان تبدیل کرنے کی تحریک بھی پیش کی گئی، لیکن مخالفین کو منہ کی کھانا پڑی۔ پروفیسر درانی سیاست میں آنے سے پہلے ایک سائنس لیبارٹری کا سربراہ تھا۔ اس ادارے میں بھی اسے انفرادیت حاصل تھی۔ اس نے ملازمت کے دوران کئی ایسے شاندار کارنامے انجام دیے جس سے ملکی معیشت کو بھی فائدہ پہنچا تھا۔ وہ ایک ذہین اور دور اندیش انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے بھی بے حد محبت کرتا تھا۔ حب الوطنی کا یہی جذبہ اسے سیاست کے میدان تک لایا تھا۔ اس نے حکومتی مشینری کا ایک حصہ بننے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی۔ ایک اتفاقیہ حادثہ ایسا رونما ہوا جس نے اسے ملکی سیاست کے دھارے میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ملک میں مہنگائی پورے عروج پر تھی اور عوام حکومت کے خلاف پرجوش نعرے لگانے میں مصروف تھی۔ اس موقع پر پروفیسر نے اناج کی فصلوں میں انقلاب برپا کرنے کی خاطر ایک ذاتی منصوبہ بنایا اور اس پر خاموشی سے عمل شروع کر دیا۔ دفتری اوقات کے بعد بھی وہ رات بھر اسی منصوبے پر عمل کرنے کی خاطر اپنی گھریلو پرائیویٹ لیبارٹری میں، جو اس نے ایک وسیع و ریز ہال میں اپنے شوق کی تعمیل کی خاطر قائم کی تھی، مصروف کار رہتا۔ وہ ایک ایسی کھاد بنانے کے فارمولے پر عمل کر رہا تھا جو نہ صرف سستی ہو بلکہ ایک ہی وقت میں کئی اقسام کی فصلیں اگانے کے لیے کارآمد بھی ہو۔ پرائیویٹ کمپنی کو اس نے اپنی ذاتی مصروفیت کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ 8 ماہ تک وہ انتھک کوششوں میں مصروف رہا، پھر قدرت نے اسے اس کی لگن اور حب الوطنی کا صلہ دینے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ پروفیسر کو اپنی محنت میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے ایک نجی ادارے کو اپنا فارمولہ فروخت کیا تو نہ صرف فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی بلکہ اناج کے سلسلے میں مہنگائی کا کمر توڑ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حکومت نے سکھ کا سانس لیا اور اس نجی ادارے کو بھی جو فائدہ حاصل ہوا اس نے منافع کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ مقامی اخبارات نے پروفیسر درانی کی خدمات کو بڑھ چڑھ کر سراہا، جس نے اس کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ لیکن پروفیسر جس سائنس لیبارٹری کا سربراہ تھا، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ بات سخت گراں گزری۔ چنانچہ پروفیسر کو جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا۔ پروفیسر درانی، ایک ڈائریکٹر نے گفتگو کی ابتدا کی، آپ نے اناج کی پیداوار کے سلسلے میں جو فرٹیلائزر ایجاد کیا وہ یقیناً ایک شاندار کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ کی اس ہمت اور حوصلہ افزائی کا شکر گزار ہوں۔ پروفیسر نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا،
لیکن دوسرے ڈائریکٹر نے پہلو بدل کر قدرے سنجیدگی سے کہا، آپ کو اپنی اس ایجاد کو کسی نجی ادارے کو فروخت کرنے سے پہلے ہمیں اس کی بابت آگاہ کرنا ضروری تھا۔ میں سمجھا نہیں، پروفیسر نے سنبھل کر دریافت کیا۔ ہمارے ادارے نے آپ کو سربراہ مقرر کیا تھا، اس لیے اخلاقی طور پر ضروری بھی تھا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں آگاہ کرتے۔ تیسرے ڈائریکٹر نے، جو ایک غیر ملکی باشندہ تھا، قدرے سخت انداز میں کہا، ممکن ہے ہم آپ کو اس رقم سے زیادہ آفر کرتے جو کسی دوسرے ادارے نے آپ کو دی ہے۔ اس طرح آپ کا کام اور ہمارا نام دونوں چمک سکتا تھا۔ میں آپ کی اس بات سے کسی حد تک متفق ہوں۔ پروفیسر نے پینترا بدل کر ٹھوس لہجہ اختیار کیا، لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس بات کے لیے پابند نہیں تھا، نہ ہی ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ مسٹر درانی، غیر ملکی نے کسمسا کر کہا، آپ نے ہمیں کبھی اس بات کی اطلاع بھی نہیں دی کہ آپ نے اپنے گھر پر کوئی ذاتی لیبارٹری کھول رکھی ہے۔ کیا اس عمل کو آپ ایک اخلاقی فرض نہیں سمجھتے تھے؟ غیر ملکی کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ پروفیسر نے جواب میں اسے تیز نظروں سے دیکھا، پھر زہر خند سے بولا، مسٹر ڈیوڈ، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اس وقت مجھے ایک ایسا اخلاقی فرض سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر ابھی تک میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میں جواب میں یہی کہوں گا کہ نہ میں نے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کی تھی، نہ ہی میرے اوپر کوئی ایسی بندش عائد کی گئی تھی۔ گویا آپ ہماری باتوں کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ایک اور ڈائریکٹر نے تلخ انداز میں سوال کیا۔ آپ کا خیال درست ہے، پروفیسر نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر زیادہ ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں ہر کام اپنے موڈ کو دیکھ کر ہی کرتا ہوں اور اپنے موڈ پر کسی دوسرے کی اجارہ داری کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پروفیسر، پہلے ڈائریکٹر نے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، ہم یہاں لڑنے کی خاطر نہیں، آئندہ کے لیے کوئی ایسی صورت طے کرنے کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں جس میں نہ ہماری ساکھ کو کوئی نقصان پہنچے، نہ آپ کی دل آزاری ہو۔ میں آپ کے خیال کی قدر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی پیچیدہ صورتحال ہمارے درمیان اختلافات کی فضا کبھی پیدا نہیں ہونے دے گی۔ آئی سی، ڈیوڈ فاتحانہ انداز میں مسکرایا، گویا آپ اپنی غلطی تسلیم کرنے پر بالآخر آمادہ ہو گئے ہیں۔ یس سر، پروفیسر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، دبنگ آواز میں بولا، میں اپنی یہ غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی خدمات کے لیے غلط ادارے کا انتخاب کیا تھا۔ اور پروفیسر یکلخت اٹھ کھڑا ہوا، میں ابھی اور اسی وقت اپنی ملازمت سے سکدوشی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے جس میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 1 ماہ کے نوٹس کی بجائے میں 1 ماہ کی تنخواہ کی رقم دینے کو زیادہ بہتر سمجھوں گا، جو کل تک آپ کے ادارے کو کراس چیک کی صورت میں موصول ہو جائے گی۔ سو گڈ بائی ٹو آل آف یو۔ آخری جملہ ادا کرنے کے بعد پروفیسر نے ڈیوڈ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ مسٹر ڈیوڈ، جانے سے پہلے میں تمہیں ایک نصیحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ دوبارہ تم کسی مشرقی باشندے کو اپنے اخلاق کا درس دینے کی غلطی کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہم تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ با اخلاق اور با کردار لوگ ہیں۔ ڈیوڈ کسی آدم خور درندے ہی کی طرح بل کھا کر رہ گیا۔ اس کے جواب دینے کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی۔ پروفیسر درانی سینہ اکڑائے تیز تیز قدم اٹھاتا کانفرنس روم سے باہر جا چکا تھا۔ باقی ڈائریکٹرز بھی بغلے جھانکتے رہ گئے۔ مقامی پریس نے پروفیسر کے استعفے کو بڑھا چڑھا کر نمایاں طور پر شائع کیا، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی پروفیسر درانی کے نام سے واقف ہو گیا۔ اس کی یہی شہرت اسے حکومتی مشینری کا ایک اہم پرزہ بنانے کا سبب بنی تھی، لیکن پروفیسر نے بہت کم وقت میں اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس نے حکومت کے ساتھ شامل ہو کر بہت اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جہاں 1 انار اور 100 بیمار کا مسئلہ درپیش ہو، وہاں پروفیسر درانی جیسے بااصول آدمیوں کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس اہم نکتے کو محسوس کرنے کے بعد ہی پروفیسر نے بر وقت خود کو حکومت سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا،
یہ بھی اس کی زندگی کا ایک اہم مشن بن گیا تھا کہ وہ حکومت سے علیحدہ رہ کر بھی ملک دشمن عناصر کے لیے کام کرتا رہے گا، لیکن اس انداز میں کہ سانپ کا سر بھی کچل جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹ پائے۔ حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد پروفیسر نے از سر نو اپنی ذاتی لیبارٹری کو جدید آلات اور نئی ٹیکنالوجی کے تقاضوں سے آراستہ کیا اور ان عناصر کے خلاف کام کرنے میں مصروف ہو گیا جو اس کے نزدیک نہ صرف ملک دشمن تھے بلکہ تخریبی کارروائیوں میں بھی پیش رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پروفیسر نے صرف ان خاص لوگوں کا انتخاب کیا تھا جو ان کی نظروں میں زیادہ خطرناک تھے۔ اس لسٹ میں جسونت رام کا نام پہلے 10 نمبر کے افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ پروفیسر 62 سال کی عمر میں بھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ آسمان نہ صرف اس کی ہم خیال تھی بلکہ شوہر کی تمام ضرورتوں کا پوری طرح خیال رکھتی تھی۔ 22 سال کا ایک جوان بیٹا زبیر بھی تھا جو گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں MS کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ پروفیسر اپنی نجی مصروفیات کے باوجود اپنی بیوی اور جوان بیٹے کو پورا وقت دیتا تھا۔ 10 بجے رات تک وہ گھریلو مصروفیات میں مگن رہتا، اس کے بعد کبھی آرام کرتا اور کبھی ساری رات اپنی لیبارٹری میں گزار دیتا، جہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنی ذاتی مشن کو سب سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا، البتہ اس نے ایک ایسے شخص کو ملک دشمن افراد کی سرکوبی کے لیے منتخب کر رکھا تھا جو ہر اعتبار سے قابل اعتماد تھا۔ میجر خان لیاقت سے پروفیسر درانی کی تفصیلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ وزیر داخلہ تھا۔ پروفیسر کو پہلی ہی نظر میں میجر لیاقت اپنے مطلب کا آدمی نظر آیا تھا۔ اس کے بعد متعدد موقعوں پر اس نے اس بات کو پرکھ رکھا تھا کہ میجر لیاقت کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ایک پٹھان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ نہ صرف وطن پرست تھا بلکہ اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے کا عادی تھا۔ کسی کی سفارش اور اثر و رسوخ کے دباؤ میں آنا اس کی سرشت کے خلاف تھا۔ اسے صدر مملکت کی پسندیدگی کی سند حاصل تھی، اس لیے حکومتی عہدیدار بھی اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے سے گریز ہی کرتے تھے۔ پروفیسر درانی کے ایما پر ہی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ کا قیام عمل میں آیا تھا جس نے میجر لیاقت کی حیثیت سربراہ کی سی تھی۔ خاص معاملوں میں وہ صرف صدر مملکت کو ہی جواب دہ تھا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس کے کاموں میں مداخلت کرنے سے کتراتے تھے۔ غرض یہ کہ میجر لیاقت اور پروفیسر درانی ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ پروفیسر درانی گزشتہ کئی راتوں سے اپنا بیشتر وقت لیبارٹری میں ہی گزار رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنی مخصوص ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا پوری توجہ سے دیوار پر روشن اس سکرین کو دیکھ رہا تھا جس پر جسونت رام کا مکان کسی بھوت کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ گھوپ اندھیرے میں ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی، لیکن پروفیسر کا انہماک برقرار تھا۔ 2 ہفتے سے وہ بدھ کے روز جو پراسرار تماشا دیکھ رہا تھا آج پھر اسی کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں کبھی کبھی محض ایک پل کے لیے دستی گھڑی کی سمت اٹھتیں، پھر وہ دوبارہ روشن سکرین پر نظریں جما دیتا تھا۔ 2 بار وہ جس پراسرار منظر کو ریکارڈ کر چکا تھا وہ ابھی تک اس کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آ سکا تھا، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ جسونت رام جو پہلے سے ہی اس کی نظروں میں مشکوک تھا ضرور کسی نہ کسی خطرناک منصوبہ بندی میں مصروف ہے جس کی تہہ تک پہنچنے کی خاطر ٹھوس ثبوت کی ضرورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وقت جوں گزرتا جا رہا تھا پروفیسر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ گزشتہ 2 موقعوں پر ریکارڈ کی ہوئی ٹیپ کو وہ بار بار دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی تک کوئی آخری نتیجہ اخذ نہیں کر سکا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب اور ٹھوس ارادوں کا مالک تھا، اس لیے اتنی جلدی اپنی شکست بھی اسے منظور نہیں تھی۔ روشن سکرین پر تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ کوہر اور دھند کی دبیس چادر بھی فضا میں ادھر ادھر لہراتی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک پروفیسر کی نظروں میں چکا چوند کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے اس سیاہ مدھم لکیر کو دیکھ لیا جو جسونت رام کے پھاٹک سے متصل لان پر نمودار ہو کر تیزی سے لہراتی ہوئی کوٹھی کی سمت رواں دواں تھی۔
پروفیسر نے اس لکیر کو دیکھتے ہی ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ سیاہ بل کھاتی ہوئی لکیر تیزی سے لان عبور کر کے عمارت کے قریب پہنچی، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلے 2 بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پروفیسر نے ٹیپ کا سوئچ بند نہیں کیا، البتہ اس کی نظریں اب اس ٹاپ واچ پر مرکوز تھیں جو روشن سکرین کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ سیاہ ان سے آگے پیچھے دوڑتے رہے۔ پروفیسر پوری توجہ سے ایک ایک حرکت کو ذہن نشین کرتا رہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پروفیسر کے قیاس کے عین مطابق تھا۔ سیاہ لکیر کے عمارت تک پہنچ کر غائب ہونے کے ٹھیک 20 منٹ بعد اس نے سبزے پر ایک بار پھر قدموں کے نشانات آگے پیچھے ابھرتے دیکھے جو کسی وزن کے دباؤ سے لان پر نمودار ہو رہے تھے، مگر ان نشانات کے علاوہ کوئی مادی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لان پر ابھرنے والے انسانی قدموں جیسے نشانات کبھی 1 فٹ اور کبھی 1.5 فٹ کے فاصلے سے نمودار ہو رہے تھے، لیکن وہ ایک سیدھ میں اٹھنے کی بجائے کبھی داہنی اور کبھی بائیں جانب بڑھ رہے تھے۔ پروفیسر دورانی پلکیں جھپکائے بغیر ان نشانات کو دیکھتا رہا جو 4 دیواری کے قریب جا کر ختم ہو گئے تھے۔ پہلے بھی 2 بار یہی کچھ نظر آیا تھا۔ پروفیسر نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ سیاہ لکیر اور قدموں کے ابھرنے والے نشانات کے معمے کو حل کرنے میں اس قدر مصروف تھا کہ ریکارڈنگ کا بٹن بند کرنا بھول گیا، اور اسی غلطی نے پروفیسر کے تجسس کو اور بھڑکا دیا۔ قدموں کے نشانات غائب ہونے کے 2-3 منٹ بعد اس نے جسونت رام کو کوٹھی کے صدر دروازے سے نمودار ہوتے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اس بات کے گواہ تھے کہ وہ کسی خاص الجھن میں مبتلا ہے۔ دروازے پر رک کر جسونت رام ایک لمحے دائیں بائیں دیکھتا رہا، پھر اس نے بلند آواز میں پھاٹک پر مامور نائٹ گارڈ کو پکارنا شروع کیا۔ اکرم خان، اکرم خان، اکرم خان۔ جسونت رام دروازے پر کھڑا اکرم خان کو آوازیں دیتا رہا۔ پھر پروفیسر نے کوٹھی کے پھاٹک سے ملحق واچ روم سے ایک باوردی گارڈ کو رائفل سمیت نمودار ہوتے دیکھا جو تیزی سے جسونت رام کی طرف جا رہا تھا۔ یس سر۔ قریب پہنچ کر اکرم خان نے جسونت رام کو فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ کیا تم نے ابھی کسی قسم کی آہٹ محسوس کی تھی؟ جسونت رام نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، اکرم خان نے پوری ایمانداری سے جواب دیا۔ میں ڈیوٹی کے معاملے میں حرام خوری کا عادی نہیں ہوں باس۔ ملٹری میں بھی ہمیشہ اگلے مورچوں پر تعینات رہ چکا ہوں، اس لیے کسی خطرے کی بو سونگھ لینا میرے لیے زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے کچھ دیر پہلے ہی کوٹھی کا پورا راؤنڈ لیا تھا، لیکن کوئی خطرے والی بات محسوس نہیں کی۔ ڈیوٹی گارڈ نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ آپ نے کس قسم کی آہٹ محسوس کی تھی؟ وہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ جسونت رام نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ میری آنکھ بھی دیر سے لگی تھی باس، ڈیوٹی گارڈ نے دبنگ آواز میں کہا۔ جہاں اکرم خان ہوتا ہے وہاں خطرے بھی قریب آنے سے کتراتے ہیں۔ آپ آرام سے جا کر سو جاؤ، میں ایک بار پھر باہر کا کونا کونا چھان کر اپنا اطمینان کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی چوہے کا بچہ بھی نظر آیا تو اسے دم سے پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اوکے۔ جسونت رام جانے کے ارادے سے پلٹا تو اکرم خان نے ایک امکانی بات سے دریافت کیا۔ باس، کیا آپ نے اندر سے اپنا اطمینان کر لیا ہے یا میں چل کر؟ نہیں، جسونت رام نے ڈیوٹی گارڈ کو تیز نظروں سے گھور کر سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ میں 9 بجے کے بعد کسی کو بھی اپنی رہائش گاہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یس سر۔ اکرم خان اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ تم جا کر باہر کی دیکھ بھال کرو۔ جسونت رام کا لہجہ تہکمانہ ہو گیا۔ رائٹ سر۔ اکرم خان مشینی انداز میں اباؤٹ ٹرن ہو کر کوٹھی کی پشت کی جانب راؤنڈ کرنے کے ارادے سے چلا گیا۔ جسونت رام نے کوٹھی کے اندر جا کر دوبارہ صدر دروازہ بند کر لیا۔ پروفیسر درانی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جسونت رام کے سامنے آ جانے کے بعد اسے اس بات کا یقین آ گیا کہ سیاہ لکیر کا رینگنا اور قدموں کے نشانات کا ابھر کر غائب ہو جانا یقیناً کسی اہم بات کی سمت اشارہ کرتے ہیں، جس کا کوئی نہ کوئی تعلق جسونت رام سے بھی ضرور تھا۔
نہ ہوتا تو قدموں کے نشانات غائب ہونے کے بعد جسونت رام کا کوٹھی سے باہر نکلنا اور نائٹ گارڈ سے کسی آہٹ کے سلسلے میں استفسار کرنا بھلا کیا معنی رکھتا تھا، لیکن لہراتی ہوئی سیاہ لکیر اور قدموں کے نشانات کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق تھا؟ یہ بات پروفیسر کے ذہن میں بدستور سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ وہ ریکارڈنگ کا سوئچ آف کرنے کے بعد اٹھا اور لیبارٹری کے دبیز قالین پر ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے گہرے تاثرات پوری طرح مسلط تھے۔ خاصی دیر پروفیسر چہل قدمی میں مصروف رہا۔ اس کا ذہن بدستور سکرین پر نظر آنے والے مناظر کے بارے میں غور و فکر میں ڈوبا رہا۔ پھر ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کی نگاہوں میں ابھرنے والی چمک اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے کو اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی پیشانی پر آڑھی ترچھی سلوٹیں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ 2-4 منٹ تک وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا کسی اہم نقطے پر غور کرتا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس فون سیٹ کی طرف آ گیا جس کا نمبر ڈائریکٹری میں موجود نہیں تھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کے نمبر ڈائل کیے، پھر پرجوش انداز میں نچلا ہونٹ چبانے کے اضطراری عمل میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو؟ 4 گھنٹی بجنے کے بعد دوسری جانب سے ایک مانوس نسوانی آواز ابھری۔ کون ہے؟ مسٹر خان، میں درانی بول رہا ہوں، پروفیسر نے سنجیدگی سے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کیا لیاقت خان گھر پر موجود ہے؟ جی نہیں، دوسری جانب سے بڑی اپنائیت سے جواب ملا۔ وہ کچھ دنوں سے کسی اہم مشن پر کام کر رہے ہیں، اکثر دن چڑھے واپسی ہوتی ہے۔ میرے لیے کوئی حکم ہے؟ خان لیاقت سے ایک ذاتی نوعیت کا کام پیش آ گیا ہے، پروفیسر نے بدستور ٹھوس الفاظ میں کہا۔ اگر اس کا فون آ جائے تو کہیں کہ میری لیب کے نمبر پر ڈائل کر لے، ابھی 1 گھنٹے تک میں اسی نمبر پر ملوں گا۔ اوکے، مسز خان نے جواب میں پوچھا۔ آسما بھابی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سنا تھا پچھلے دنوں طبیعت کچھ ناساز تھی۔ موسم کی تبدیلی کا اثر تھا، اب خدا کے فضل سے ٹھیک ہے، پروفیسر نے جواب دینے کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں پھر لہراتی ہوئی سیاہ لکیر، کسی نادیدہ شخص کے قدموں کے ابھرنے والے پراسرار نشانات اور جسونت رام کا ان دونوں سے تعلق کا تکون چکرانے لگا۔ اپنی مخصوص ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر پروفیسر نے ایک بار پھر 3 بار ریکارڈ کی ہوئی ٹیپ کو غور سے دیکھا جن میں حیرت انگیز مماثلت تھی۔ 3 بار بدھ کے روز ہی وہ پراسرار مناظر نظر آئے تھے، باقی دنوں میں کوئی قابل ذکر بات نہیں نظر آئی۔ کیوں؟ صرف بدھ کے دن میں کیا خاص بات تھی؟ سیاہ لکیروں کا لہرانا کس بات کی نمائندگی کرتا تھا؟ قدموں کے نشانات کس مخلوق کے تھے؟ اور جسونت رام کا ان تمام پراسرار باتوں سے کیا تعلق تھا؟ پروفیسر پوری طرح اپنی ذہنی ورزش میں مصروف تھا جب 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو؟ پروفیسر درانی اسپیکنگ۔ پروفیسر نے ریسیور اٹھا کر پرسکون آواز میں کہا، سر، آپ کا پرانا خادم خان لیاقت بول رہا ہوں۔ ریسیور پر میجر لیاقت کی آواز ابھری۔ میں تم سے فوری طور پر ایک اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ابھی حاضر ہو جاؤں؟ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ ایک خاص مشن پر راتیں سیاح کر رہا ہوں، میجر لیاقت نے بڑی انکساری سے کہا، لیکن میری مصروفیات آپ کے کسی حکم سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں سر۔ نہیں، پروفیسر نے جواب دیا، اگر تم ذہین وطن سے محبت کرنے والے اور باوقار اصولوں کے مالک نہ ہوتے تو آج تمہاری جگہ کوئی دوسرا ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہوتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرٹ کی بنیادوں پر کیا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ میجر نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا تم کل کسی وقت آ سکتے ہو؟ آپ جس وقت کہیں حاضر ہو جاؤں گا، میجر لیاقت، پروفیسر نے پاٹ دار لہجے میں کہا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے بے تکلف دوستوں کی طرح پیش آئیں؟ سر، میں تمہاری مصروفیات میں مداخلت پسند نہیں کروں گا، پروفیسر نے خان لیاقت کی بات کاٹ کر گہری سنجیدگی سے کہا۔
مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم میرے لیے آسانی سے کون سا وقت ایسا نکال سکتے ہو جو تمہاری سرکاری مصروفیات پر اثر انداز نہ ہو۔ میں کل 3 اور 4 بجے کے درمیان حاضر ہو جاؤں گا۔ رائٹ، پروفیسر نے پیار سے حکم دیا۔ کل شام کی چائے تم میرے ساتھ ہی پیو گے۔ اس کے بعد پروفیسر نے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا تھا۔